تسلیم صفحہ نمبر 86 5واں پارہ. اللہ کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورہ نساء کا جتنا حصہ ابھی تک پڑھا گیا اس میں بہت سارے معاشرتی احکام بیان کیے گئے، معاملات کا ذکر ہوا، وراثت کا، نکاح کا بیان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ نشے کا حکم بیان کیا گیا، شراب کا. اس کے ذیل میں تیمم کا ذکر آیا، تیمم کی شرعی اجازت، تیمم کے فرائض. یہ سب بیان کرنے کے بعد اہل کتاب کو دعوت دی گئی. اہل کتاب سے عام طور پہ مراد یہودی ہوتے ہیں، لیکن اہل کتاب میں دو جماعتیں شامل ہیں، یہودی اور عیسائی. ان کو اہل کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی آسمانی کتاب تورات عطا فرمائی تھی، اور نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انجیل ملی تھی. یہ دونوں آسمانی کتابیں، اور یہ دونوں قومیں اپنی نسبت ان کتابوں کی طرف کرتی ہیں، اس لیے ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں تو مشرکین کا سامنا تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. مدینہ منورہ میں یہودیوں کا سامنا تھا، وہاں عیسائی نہیں تھے. لیکن خطاب دونوں کو ہی ہوتا ہے، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کیا آپ کو پتہ نہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک بڑا حصہ عطا کیا. کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور کتاب کا حصہ ملنے کا مطلب ہے تورات کا علم حاصل ہونا. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اور آپ کو پتہ ہے. قابل تعجب حرکت ہے، کیسی شرارت ہے کہ مشرکین مکہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ توحید کا پتہ، نہ رسالت کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ. لیکن یہ اہل کتاب جو یہودی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، ان کا تو پیغمبر ان کے پاس کتاب لے کے آیا، وہ کتاب ابھی تک ان کے پاس موجود ہے. اس میں یہ سب سمجھتے پڑھتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو ایک بڑا حصہ ان کو دیا گیا ہے علم الہی کا، کتاب تورات کا. اور اس کی بنیاد پر یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانتے بھی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. اب بجائے اس کے کہ یہ قبول کرتے،
حق کو تسلیم کرتے، یشترون الضلالہ، ان بدبختوں نے حق کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ ان نے جو سودے بازی کی ہے وہ یہ ہے کہ حق چھوڑ دیا، گمراہی لے لی۔ اتنا ہی ہوتا کہ چلو خود گمراہ ہو گئے تھے، خود جہنم میں جانے کو تیار ہیں، لیکن ان کی شرارتیں اتنی خطرناک ہیں۔ یریدون ان تضلوا السبیل، صحابہ کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ بھی راستہ بھٹک جائیں، تم بھی راستہ بھٹک جاؤ۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی دین حق سے واپس موڑ آئیں اور یا یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہودیوں کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، یہ عربی قوم نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ اصلاً عرب کے باشندے نہیں ہیں، تو ان کی زبان بھی عربی نہیں، عرب والوں سے ان کا کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں۔ کسی زمانے میں یہودیوں کے اوپر ایک آفت پڑی تھی، ایک جنگ ہوئی تھی، تو ان یہودیوں کو بہت مارا گیا تھا اور ان سے ان کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ تو اس میں یہودی بھاگے، جس کو جہاں جگہ مل گئی، کوئی کسی پہاڑ میں، کوئی کسی بستی میں۔ تو کچھ یہودی، چند گھر، چند لوگ عرب کے اس علاقے میں جو مدینہ منورہ کے آس پاس کا علاقہ جس کو خیبر کہتے ہیں، یہاں آ کر بس گئے تھے۔ کھلی جگہ تھی، جنگل تھا، ان نے وہاں ڈیرے لگا لیے۔ اس زمانے میں آبادیاں اس طرح تھی نہیں کہ قبضہ کر لیا جاتا ہے جیسے آج ہے، زمین کا کوئی چپا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، غیر آباد جگہ دیکھ کر۔ پھر انہوں نے رفتہ رفتہ اپنی تبلیغ شروع کی، یا ان کے حالات سے متاثر ہو کر کچھ عرب کے مشرک یہودی بنے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے یہ اصلاً عربی یہودی تھے، انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا اور یہ پھر یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہی شریر جماعت تھی۔ اب بعد میں پھر ان کو رسد ملتی تھی، مدد یہودیوں سے بھی ملتی تھی، اصلاً یہ لوگ یہودی نہیں تھے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو اور زیادہ قابل تعجب بات ہے، یہ یہودی پہلے اپنا غلط نظریہ اور طریقہ چھوڑ کر ایک دین کو حق سمجھتے ہوئے مذہب موسویت انہوں نے قبول کیا، حضرت موسیٰ کا طریقہ، ان کا دین، ان کی کتاب پر ایمان لائے۔ تو پہلے سے متلاشی تھے حق کے، لیکن اب جب ان کو حق ملا تو ان کے سامنے ایک نئی بات آئی تھی کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نبی آخر الزمان آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تمام دنیا کے انسانوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے مطالبہ ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں۔ تو یہ انتظار میں تھے، یہ انتظار میں ہی تھے۔ ان میں کچھ یہودی بھی تھے شریر، جو ان کے گرو تھے نا، وہ تو اصلاً یہودی تھے، لیکن عام طور پہ جو یہودی جماعت وہاں بڑھ گئی تھی، پھیل گئی تھی، وہ عربی یہودی تھے۔ اب ان لوگوں نے جن کی اصل عربیت تھی اور وہ بیچارے ایک زمانے میں کبھی ٹھوکر کھا کر حق کو قبول کرنے کے لیے یہودی بنے تھے، اب جب نیا ایک اللہ کا پیغام ان کے سامنے آیا تھا تو ان کو چاہیے تھا یہ اس کو فوراً قبول کریں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ قبول کرتے، یشترون الضلالہ، یہی گمراہی انہوں نے خریدی۔ کیا مطلب ہے گمراہی خریدنے کا؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خریدا کیا۔ انہوں نے اپنا دین جو عرب کا دین تھا وہ چھوڑا تھا، اس کے بدلے میں کیا قبول کیا؟ یہودیت۔ اب یہودیت انہوں نے قبول کر لی، یہ حق تھا۔ اس کے بعد ایک نیا دین آیا، دین اسلام، تو ان کو چاہیے تھا اب یہ دین گمراہی بن گیا ہے یہودیت، تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس گمراہی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ شرک کی گمراہی چھوڑ کر یہودیت کی گمراہی اختیار کی، اس پر جم گئے۔ حضور کے آنے تک تو وہ حق تھا، آپ کے آنے کے بعد یہودیت کیا بن گئی؟ گمراہی۔ تو قرآن کہتا ہے اب اس گمراہی کو ہی خرید بیٹھیں، کہتے ہیں ایک سودا کر لیا، دوسرا نہیں کریں گے۔ یہ مطلب ہے خریدنے کا۔ یہ میں نے یہ تفصیل اس لیے بتلائی کہ قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں شرا، اشترا، خریدنے بیچنے کے، تو خرید و فروخت کا مطلب کیا تھا؟ ورنہ جہاں قرآن پاک میں یہودیوں کے یا غیر مسلموں کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی خریدی،
وہاں اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ حق کو قبول نہیں کیا، باطل پہ ہی جمے رہے، تو سودا ان نے غلط کیا کہ جہنم لی اور جنت کو۔ اب یہ سوال میں نے اس لیے پیدا کر کے جواب دیا تھا کہ خریدا کیا انہوں نے یہودیت خریدی تھی اپنا طریقہ چھوڑ کے، آباء و اجداد کا طریقہ، لیکن پھر اسی کو جب وہ گمراہی بنی تو جمے رہے۔ اب دوسرا قدم ان نے یہ اٹھایا ہے ان تضلوا السبیل، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، مسلمان نہ رہیں۔ پیچھے پارہ الف لام میم میں تفصیل آ گئی ہے کہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ آ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ آپ اس کے جواب نہ دے سکیں علیہ باللہ، تو پھر اس کی وجہ سے ان کو موقع مل جائے یہودیوں کو کہ وہ نو مسلم صحابہ کرام جو بالکل نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کریں، پالیسیاں بناتے تھے، مکاریاں کرتے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب اس پہ سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ ایک تو خود گمراہی پر جمے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ دوسروں کو بھی دین حق والوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو بہت بڑے دشمن ہوئے۔ ان دشمنوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ یہ تو مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں اندر، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے تھے نا، حضور کی باتیں بھی سنتے تھے۔ تو اس کا جواب دیا گھبراؤ نہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم کیوں گھبراتے؟ تم نہیں پہچانتے، وہ پہچانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو وہ ان کو تم پر حاوی نہیں ہونے دے گا، ان کی شرارتوں کو کھول دے گا تاکہ تم ان کے جال میں نہ پھنسو، لہٰذا گھبراؤ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے دشمن چاہے کتنے زیادہ ہوں، چاہے کتنے چھپے ہوئے ہوں، اور چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی طرف سے اللہ ہے، اسی کو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، ایمان والو تمہارے لیے اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا، تمہارا حمایتی ہے، جہاں ضرورت پڑے گی تمہاری بات کرے گا، تمہاری طرفداری کرے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اگر لڑنے کا موقع آ ہی گیا تو مدد بھی اللہ تمہاری کرے گا، وہ بہت بڑا مددگار ہے، وہ کافی ہے، اس کی مدد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ ایک لڑکی اللہ اکبر کہے تو 100 کافر ڈر جائیں، پوری دنیا ہلے، پورا ملک، تو اگر ہم میں ایسی قوت اور طاقت ہو، وہ اصل میں 30 سال میں جو نعرے لگائے نا ان میں جان نہیں تھی، ان میں جان نہیں تھی، نعرہ تکبیر وہی ہے، ہم نے بھی لگایا تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مگر وہ بے جان تھی۔ اگر ہم نے بھی اس وقت حلال و حرام کی تمیز کی ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کی ہوتی اور حرام سے بچے ہوتے، بس یہ 2-4 ہی کام کر لیے ہوتے، تو پھر وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ نہیں، پوری دنیا کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا۔ من الذین ہادوا، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں کلمات کی اپنی جگہوں سے۔ کلمات کی تبدیلی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہودیوں کو جو اللہ نے کتاب دی تھی نا تورات، اس میں بھی اور انجیل میں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اس آخری امت کے متعلق بہت سارا بیان آ چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ مکہ سے آئے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سب کے سب نبی آخر الزمان پر ایمان لانے والے کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن اب کرتے کیا تھے کہ جب کبھی لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، جیسے آج پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے پیر صاحب یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، بچی ٹھیک نہیں ہے، نوش ٹھیک نہیں ہے، کتاب پوچھ، کہتے ہیں یہ یہودی نظریہ ہے کتاب دیکھنے کا۔ اور پھر یہ کتاب دیکھنے والے وہی کرتے جو یہودی کرتے تھے آج کے۔ اگر دیکھا کہ یہ کوئی ان پڑھی ہے بیچارہ، عطا پتہ اس کو کچھ نہیں، خاص کر عورتیں، تو پھر پرانی کتاب جو کسی زمانے میں کہیں ردی کی ٹوکری سے اٹھا کر لائی تھی، اس پہ نشان لگا کر کہتے ہیں اس کا ستارہ اس سے نہیں جڑتا، اس پر اس نے جادو کر رکھا ہے، اس پر اس نے کر رکھا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تبدیلی کرتے تھے کلمات کی۔ کلمات کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض مرتبہ پڑھتے تو تھے اپنی کتاب، لیکن سمجھتے تھے سامنے والے کو تورات کی زبان نہیں آتی، تو ترجمہ جب عربی میں کرتے تھے ترجمہ الٹ کرتے تھے۔ اگر لکھا ہوتا تھا کہ آخری نبی جو ہے
اس کا نام مثلاً محمد ہوگا، احمد ہوگا، تو کہتے تھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی ہوگا ہی نہیں. بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں لکھا، چونکہ وہ زبان نہیں تھی نا، عبرانی زبان، یہودیوں کی اپنی ایک زبان، بڑی خطرناک زبان ہے، وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو اس لیے مقامی لوگ کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ چلو یہودی جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو کتاب کا علم ہے، دین کا پتہ ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں. وہ کتاب دیکھتے تھے، کہتے کتاب میں لکھا ہے نہیں. حالانکہ وہاں ایک صورت یہ تھی کہ معنی بدلتے تھے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی کچھ پڑھنا جانتا ہے، جب میں پڑھوں گا تو کچھ نہ کچھ یہ سمجھے گا، تو پھر پڑھتے پڑھتے حرف بدل دیتے، حرف تبدیل کر دیتے. جیسے مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، ایک مثال سمجھاتا ہوں کیسے حرف بدلتے. عربی زبان میں ایک لفظ ہے اضل. کیا ہے؟ اضل. الف ضا، تو کے بعد جو ضا اور لام کے اوپر تشدید. ایک لفظ ہے اضل، الف لام اور درمیان میں ضا نہیں ہے، ضاد ہے، صاد کے بعد جو ضاد آتا. سمجھ میں آئی؟ اگر پڑھیں اضل ضا کے ساتھ تو ہم پڑھیں مثلا اضل اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ کر دیا. زوئے سے زلال کا مطلب ہے سایہ. اور اگر پڑھے کوئی اضل اللہ ضاد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا اللہ پاک نے گمراہ کر دیا. تو کتنا فرق ہو گیا؟ کہاں رحمت کا سایہ کرنا، کہاں. تو اس طرح اگر اضل لکھا ہو تو اس کو کیا پڑھ دے؟ اضل. تو سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نہیں اس نے کچھ بدلا نہیں ہے، مگر حرف بدلنے کے ساتھ ساتھ معنی بھی کبھی کبھی ایسا کرتے تھے. تو ان کی حرکت یہ تھی کہ یہ تورات کے احکامات میں تبدیلی کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنے سے نہیں ڈرتے تھے، تو پھر اور کسی چیز سے کیا ڈرتے. اب مثال دی جا رہی ہے کہ کیسے تبدیلی کرتے تھے. کہتے تھے وَيَقُولُونَ، حضور کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نصیحت فرماتے تھے ایمان کی، دین کی، آخرت کی، تو سنتے تھے چپ کر کے یہودی. اب وہاں جو کہ صحابہ بھی موجود ہوتے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے سن کر حضور سے کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات. آگے کہتے تھے وَعَصَيْنَا، ہم نے نہیں مانی بات. اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے سن تو لیا مگر آپ کی مانی، ایک مطلب یہ یہی لیتے تھے مراد کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ماننے والے ہم. صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم کسی کے ماننے والے اب ہم آپ ہی کی مانیں گے. تو صحابہ سمجھتے تھے یہ حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سنی باقی کسی کی نہیں. اور یہ بدبخت کہا کرتے تھے ہم نے آپ ہی کی سنی، دل میں کہتے تھے ماننے والے ہم. ایک ایسی اور بات کہتے تھے وسمع غیر مسمع. وسمع غیر مسمع، آپ سنیں یا رسول اللہ آپ سنیں، کوئی بات کہتے ہیں یا رسول اللہ سنیں. پھر ساتھ کہتے تھے غیر مسمع. غیر مسمع کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کوئی بھی ایسی بات نہ سنیں جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ایک مطلب غیر مسمع. تو صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری بات سنیں، اللہ کرے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہ سنائی جائے جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہو. اور یہ بدبخت مراد لیتے تھے وسمع غیر مسمع کا کہ آپ سنیں لیکن آپ کو نہ سنایا جائے آپ کی مرضی کی کوئی بات، بلکہ آپ کو تکلیف ہی کی بات سنائی جائے. یہ دونوں معنی نکلتے ہیں اس کے. وہ کچھ دل میں مراد لیتے تھے، صحابہ کچھ سمجھتے. تیسری بات کہتے تھے راعنا. کیا کہتے تھے؟ یہ وہاں بھی آیا تھا پہلے پارے میں راعنا. تو راعنا کو کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو تھوڑا سا موڑتے تھے، ایسے کرتے تھے. راعینا، ای کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے. اس کو زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے صحابہ، سوچتے تھے ان کی تو زبان عربی نہیں ہے شاید اس وجہ سے راعی کہتے ہیں. اچھا راعینا جلدی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یا رسول اللہ دیکھیے ہمیں. اور راعینا کا مطلب ہے الیاذ باللہ گالی ہے، اے ہمارے نوکر. تو یہ دل میں یہ مراد لیتے تھے بدبخت. زبان حرکات بھی بدلتے تھے، حروف بھی بدلتے تھے، معنی بدلتے. قرآن کہتا ہے یہ کیوں کرتے تھے ایسی حرکتیں؟ کیا بیچاروں کی زبان موٹی تھی؟ جیسے کشمیر والوں کی کہتے ہیں زبان موٹی ہے میں چلتا میں پڑھوں، پھر تو بیچارے معذور سمجھے جاتے. یا بیچاروں کو آتی نہیں تھی عربی، یا غلطی سے ایسا نکلتا تھا.
کچھ بھی عذر ہو سکتا ہے نا. قرآن کہتا ہے نہیں، کچھ نہیں تھا. طعناً فی الدین، صرف دین پر طعنہ زنی کرنا چاہتے تھے. دین سے مراد ہے حضور، حضور کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے، بس جان بوجھ کے کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجروح ہو، آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ کی بے ادبی کی جائے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، کاش یہ کہتے، کہنا تو تھا ہی ان کو، اگر یہ کہتے سمعنا و اطعنا، عصینا کی جگہ کیا کہتے؟ سیدھی سی بات کرتے، گول مول بات نہ کرتے، کہتے ہم نے سنا ہے، ہم نے مانا بھی. واسمع، اور سیدھا کہتے یا رسول اللہ سنیے. رائنا کے بدلے کہتی ہے انظرنا، ہمیں دیکھیے، ہماری طرف توجہ فرمائی. لکان خیر لہم، یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے. واقوم، اور اچھی بات تھی. لیکن انہوں نے اچھے الفاظ چھوڑ کر ایسے الفاظ استعمال کیے جن کے صحیح معنی بھی نکلتے ہیں، غلط بھی نکلتے ہیں، اور ان سے دھوکہ دینا چاہتے تھے. یہ اس وجہ سے تھا لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی تھی. اس سے پتہ چلا عوام کے اندر جب کوئی بات کرنی ہو تو سیدھی صاف بات کرو، ایسے الفاظ مت بولو جس سے کسی کو دھوکہ لگے. ایسے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں. تو قرآن پاک میں تو بدرجہ اولا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن، حدیث، شریعت، فقہ، دین کی کوئی بات بتانی ہو تو گول مول الفاظ سے نہ بتلاؤ کہ سمجھنے والے کو دھوکہ لگے، پتہ نہیں اس نے کیا کہا. صاف سی بات کہہ، صاف سی بات. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا، اس انداز سے بات کرنا کہ اس کے دو معنی نکلیں، صحیح بھی اور غلط بھی. مولانا احمد رضا صاحب جو ہیں نا بریلوی، وہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے اونچے درجے کے مفتی تھے. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی لکھی ہے کنز الایمان کے نام سے. اچھا، بڑے شاعر بھی تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کو تھی، اس کا دعویٰ بھی تھا، لیکن ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف تھے. اب اپنے عقائد اور اپنے جو نظریات انسان کے ہوتے ہیں نا، بات کرتے وقت وہ جھلکتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو انہیں بہت ساری نعتیں لکھی ہیں. ایک شعر ہے، خدا جو پکڑ لے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا جو پکڑ لے محمد، چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی بہت اچھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے گا تو سفارش کون کرے گا؟ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے. بات بھی یہی ہے، بہت سو کی سفارش ضرور کریں گے. لیکن اگر حضور کسی کو پکڑ لیں گے کہ یہ میرا مجرم ہے، تو چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اللہ حق العباد معاف نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں کیا کروں، نبی ہی سے معاف کرواؤ، چونکہ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، مخلوق کا حق نہیں. تو بات یہ صحیح ہے، لیکن اس کا ایک معنی اور نکلتا ہے جس میں سراسر شرک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی آدمی کتنا بڑا گناہگار ہو، خدا نے پکڑ لیا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی موجود ہیں، دباؤ ڈال کر چھڑا لیں گے، لیکن ڈرنا ہے حضور سے. اگر حضور کی کوئی بات ہو گئی اور پکڑ لیا تو اللہ اگر کوشش بھی کرے گا تو چھڑا. کفر ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا مہم شرک، جن سے شرک سمجھ آتا ہے، اس طرح کے اشعار، اس طرح کے الفاظ کہنے سے اور ایسی تعریفی کرنے سے شریعت منع کرتی ہے. یہودیوں کا طریقہ ہے. میں مولانا کو نہیں کہہ رہا یہودی ہے، انہوں نے تو شعر کہا، پتہ نہیں ان کی کیا نیت ہوگی، لیکن اس کے معنی سمجھا رہا ہوں میں. اس طرح کے الفاظ کہنے سے کتنا خطرہ ہوتا ہے. ایسے بدبختوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یؤمنون الا قلیلا، کہ یہ یہودی لوگ جو ہیں ایمان لائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کے اندر کفر رچا بسا ہے. البتہ تھوڑے سے لے آئیں گے. تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو پہلے یہودی اور عیسائی تھے، بعد میں مسلمان بن گئے. ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، اچھی خاصی، تقریباً 50 سے اوپر صحابہ ہیں اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی مذہب پر تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان میں 2-4 جو ہیں وہ مشہور ہیں. وہ اس وجہ سے مشہور ہیں کہ وہ صرف یہودی نہیں تھے بلکہ یہودی عالم بھی تھے، وہ مناظر بھی تھے، وہ زیادہ مشہور ہو گئے. جیسے حضرت سلمان فارسی عیسائی مذہب پر تھے پہلے، اور حضرت کعب احبار
اور حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ تو بہت بڑے یہودی عالم تھے، دو مشہور ہو گئے، اور بھی کچھ لوگ ایمان لائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اب یہ براہ راست ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جن کو تورات اور انجیل جیسی نعمت ملی ہے جس میں حق اور باطل واضح کیا گیا ہے، آمنو ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لاؤ جو اب ہم نازل کر رہے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ۔ تم پہلے تورات پر انجیل پر ایمان لائے، اب کس پہ لاؤ؟ قرآن پہ۔ پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اب کس پہ لاؤ؟ حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ کیوں لاؤ ایمان؟ کیونکہ جو کچھ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ تمہارے خلاف نہیں ہے۔ نزلنا، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے اندر بہت سارا مضمون ایسا ہے مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، کیونکہ اس کتاب میں قرآن میں تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے۔ تو جب اس میں تورات کا ذکر ہے تو یہودیوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کا اس میں ذکر ہے اور حضرت موسیٰ کا اس میں ذکر ہے۔ عیسائیوں کو خوش ہونا چاہیے انجیل کا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، یہاں بعض لوگ یہ سمجھ گئے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سکالر، سکالر کا مطلب ہوتا ہے پڑھا لکھا آدمی، عالم، لیکن یہ لفظ اب ایسا مشہور ہو گیا ہے نا، اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی نے بغیر کسی سے علم حاصل کیے خود اتنی محنت کی ہے کہ قرآن و حدیث پہ اس کو اب پورا عبور حاصل، اب جو یہ کہے گا وہی صحیح ہے۔ ورنہ سکالر کو غلط لفظ نہیں ہے، اس کے معنی تو پڑھے لکھے کے ہوتے ہیں، عالم کے ہوتے ہیں، محقق کے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو باضابطہ کسی صاحب علم سے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، اور خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور اس سے کوئی مطلب نکال لیا، وہ یہاں پہنچ کر مار کھا گئے۔ کیسے؟ دیکھو آپ ترجمہ، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اور وہ جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو ان کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک ان کے پاس ہے تورات اور انجیل، دوسرا ان کے پاس ہے یہودیت اور عیسائیت مذہب۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ قرآن یہودیت کی بھی اور عیسائیت کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب قرآن تصدیق کر رہا ہے تو یہودی بھی ٹھیک ہوئے، عیسائی بھی ٹھیک ہوئے، تورات بھی صحیح ہوئی، انجیل بھی صحیح ہوئی۔ لہٰذا پھر کیوں کہتے ہو سب کو مسلمان بناؤ؟ نہ کوئی ضرورت نہیں۔ یہودیوں کے پاس اپنی کتاب ہے، نبی ہے، وہ بھی ٹھیک، عیسائیوں کے پاس اپنی کتاب، نبی، وہ بھی ٹھیک، مسلمانوں کے پاس اپنی وہ ٹھیک۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، کہتے ہیں یہ غلط ہے، تو قرآن کی بھی خلاف ہے، الیاذ باللہ۔ یہ مطلب نکالا انہوں نے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے۔ جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھیں گے، مصدقن کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، لما معکم اتنا جو تمہارے پاس ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ اپنی حالت میں باقی ہے، اور ایک وہ ہے جو انہیں خود تبدیلی کر دی ہے۔ تو قرآن صرف اتنے حصے کی تصدیق کرتا ہے جو تورات کا حصہ آج موجود ہے، جو ان نے تبدیلی کر کے بگاڑ دیا اس کی قرآن تصدیق نہیں کرتی، کیونکہ وہ تحریف چلتی رہتی۔ تو قرآن و حدیث، تورات اور انجیل کی بس اتنی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں تھیں لیکن اب ان میں تحریف ہو گئی، وہ بھی قرآن ہی بدلا رہا ہے، یحرفون الکلم۔ تو اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، پچھلی آیت کو اس کے ساتھ، تب پتہ چلے گا تورات اور انجیل صحیح کتابیں تھیں اور ان کی قرآن نے تصدیق کی ہے، لیکن ان لوگوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کر دی ہے، جو انہوں نے تبدیلی کی اس کی قرآن تصدیق نہیں کرتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 2، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی برحق ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، قرآن کا نظریہ، قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ اب ڈرا رہے ہیں اللہ پاک، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، بات مان جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری شرارت اور سرکشی کی وجہ سے کوئی عذاب آئے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم پھیر دیں تمہارے چہرے۔ چہرے پھیرنے کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ آگے سے چہرہ پیچھے کی طرف پھر جائے، یہ منہ کا سائڈ کدھر لگ جائے، ایک یہ مطلب ہے، یعنی حقیقت میں شکل ہی بدل جائے تمہاری۔
اب اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ناک آنکھ سب پیچھے لگ جائے، منہ ادھر لگ جائے، یہ ہوگی مسخ حقیقی، کھلم کھلا چہرے کا بدنما ہو جانا، مسخ ہو جانا، شکل کا بگڑ جانا. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں چہرہ تو نہیں بگڑے گا، ایسے ہی رہے گا، لیکن یہ سائڈ پیچھے ہو جائے گا، سینہ ادھر رہے گا، منہ ادھر رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ دو صورت مسخ حقیقی کی. ایک ہے مسخ معنوی. مسخ معنوی، مسخ کا مطلب ہے شکل بدلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکل نہیں بدلے گی، چہرے بدلنے کا مطلب ہے دل کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ پھر تم قبول کرنا بھی چاہو گے تو حق کو قبول نہیں کر سکو گے. جیسے ہم کہتے ہیں علاج کرا لو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. مرنے کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ حقیقت میں مر جائے، ایک معنی یہ ہے کہ نہیں لا علاج ہو جائے. لا علاج فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا پھر ہم تمہارے چہروں کو پھیر دیں پیچھے کی طرف. دونوں معنی من قبل ان نطمس وجوہن، یا تو چہرے کو بگاڑ ہی دیں، او فنردها علی ادبارها، یا آگے کی سائڈ پیچھے کر دیں. گاڑی کا انجن آگے سے نکالو اور پیچھے لگا دو، کیا ہوگا پھر؟ او نلعنہم، یا پھر ہم لعنت کریں گے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یا پھر ایسی لعنت ڈالیں گے ان کے اوپر کہ پھر وہ قریب آ ہی نہیں سکیں گے حق کے، اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. کما لعنا اصحاب السبت، یہ یاد دلایا کہ تم یاد کرو ہم نے پہلے بھی ایک تمہاری جماعت پہ لعنت کی ہے، یہودیوں سے کہا گیا. وہ کون سی جماعت ہے؟ اصحاب السبت. اصحاب السبت یاد ہے نا آپ کو؟ بتایا تھا ایک جگہ 9ویں پارے میں. یہاں بھی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دی تھی اس میں بھی کچھ حلال حرام کے احکام تھے. ایک حکم یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ یہودی لوگ سنیچر کے دن عبادت کریں گے جیسے مسلمان جمعہ کے لیے. عبادت تو ہمیشہ کرنی ہے، سنیچر کا دن صرف عبادت کے لیے خاص ہوگا، دنیا کے کام کاج نہیں کریں گے. وہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو اب 7ویں دن یعنی سنیچر کا جو دن تھا ہفتہ، اس دن جب پابندی لگ گئی، جیسے مسلمانوں پر پابندی ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا چاہیے. احتیاط اس میں ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سے جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک دکان سے کسی چیز کا خریدنا اور بیچنا علماء فرماتے ہیں حرام ہے. اگر کوئی چیز کسی نے خرید لی ہے اس کو واپس کرنا ہے اور پھر جمعہ کے بعد خریدنا. بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ کپڑا خرید رہا ہے کوئی آدمی، بازار چلا گیا، اذان ہو گئی لیکن اس نے کپڑا خرید لیا، تو یہ خریدنا ناجائز ہے. اس کو چاہیے یہ کپڑا واپس کر دے، پھر نئے سرے سے اس کے ساتھ معاملہ کرے کہ میں نے یہ کپڑا خریدا، بتلاؤ کیا ریٹ ہے. وہ وہی بتلائے گا، پھر لے کے آئے. یہ احترام ہے. تو ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ سنیچر کے تم نہیں کرو گے شکار مچھلیوں کا، باقی دنوں میں کرو گے. اور ٹھیک ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سنیچر کے دن وہ لوگ عبادت میں لگ گئے، لیکن اتوار پیر منگل، پیر ہو گیا سوموار چندروار، اور منگل بوموار بدوار برسوار جمعہ، ان دنوں میں وہ جاتے تھے دریا پر، مچھلی نہیں ملتی تھی. اور سنیچر کے دن ساری مچھلیاں کنارے پر آ کر بیٹھی رہتی تھی، لیکن یہ پکڑ نہیں سکتے تھے. یہ آزمائش تھی ان کی. تو کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو شریعت نے منع کر دیا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنی نہیں، اور اسی دن آ کر کنارے پر بیٹھی رہتی ہیں. دیکھتے بھی رہتے تھے، ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو پکڑ بھی سکتے تھے، لیکن پابندی تھی، حضرت موسیٰ نے منع فرمایا تھا. اور اتوار کو جاتے تھے تو مچھلیاں غائب. یہ امتحان ہوتا ہے. اب انہیں سوچا یہ تو نہیں کر سکتے، اب ہم ایک تدبیر کریں، کیونکہ مچھلی پکڑنا تو منع ہے. اب انہیں نئی چال چلی کہ جو بڑا دریا تھا نا اس سے چھوٹی چھوٹی کول بنائی. کول سمجھتے ہیں کیا؟ کول چھوٹی چھوٹی وین اپنے ایریا میں، اپنی اپنی زمینوں میں. اور ایک جالی لے کر بیٹھ جاتے تھے، جہاں سے مثلا یہ مین دریا چل رہا ہے، یہاں سے وین نکلی ہے تو یہاں بیٹھ جاتے تھے جالی لے کر. اب جب مچھلیاں آتی تھی نا وہ ان وینوں میں بھی آ جاتی تھی، تو یہ کچھ نہیں کرتے تھے، یہ پیچھے جالی لگا دیتے تھے. مچھلیاں بند ہو گئیں، واپس نہیں جا سکتی تھی. سنیچر کو نکالتے، اتوار کو نکالتے تھے. تو حج بھی ہو گیا، بیوپار بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی، اور جو مچھلیاں سنیچر کو آئی تھیں وہ پھنسائیں اور پھنسا کر اتوار کے دن ان کو نکال لی. تو جب ایسی بدترین حرکت ان نے کی نا تو اللہ کے حکم کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو قرآن فرماتا ہے لعناہم، ہم نے ان پر پھر اپنی لعنت کی، محروم کر دیا ان کو، اور پھر ان کی شکلیں بدل گئیں. جعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اللہ فرماتا ہے پھر رات کو سوئے،
کچھ کی شکلیں صبح اٹھے تو بندروں کی تھی، کچھ کی خنزروں کی تھی، ایسی شکلیں بدل جاتی۔ وکان امر اللہ مفعولا، ایسے ہی اے یہودیو اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ نے حکم کر دیا نا کہ تمہاری شکلیں بدلیں تو پھر بچنے والے نہیں، تمہاری شکلیں بدل جائیں گی۔ اس لیے حق سامنے آنے کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ حق قبول کر لیا جائے۔ دیکھیں ترجمہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یعنی حقیقت میں آپ کو معلوم ہے یا رسول، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حرکت، ان لوگوں کو جن کو عطا کی گئی کتاب یعنی تورات، وہ خریدتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں اور خرید رہے ہیں گمراہی کو، چھوڑ رہے ہیں حق، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ بھٹک جاؤ، یعنی مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس دور میں ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اپنے ایمان پہ جمنے کی، بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایمان پر وہی جمے گا جو ایمان کی محنت کرے گا۔ ایمان کی محنت ضروری ہے۔ یا کیسے کریں گے محنت؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، ایمان والوں کے ساتھ رہنا، اور ہر وہ حرکت جو غیر مسلموں کا شعار ہے، ایسی شکل و صورت، ایسا لباس، ایسی چال ڈھال، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نرسری ہے ایمان کی محنت کی، نرسری کلاس ہوتی ہے نا، ABCD یاد رہے، اس کی نرسری۔ مسلمان کے بال حضور کے بالوں کی طرح کٹنگ ہوگی، اور مسلمان کی داڑھی حضور کی داڑھی کی طرح ہوگی، صحابہ کی داڑھی کی طرح ہوگی۔ مسلمان کے کان میں بالیاں، گلے میں تار، اور بازو کے اندر نہیں کڑے نہیں ہوں گے۔ مسلمان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا۔ مسلمان کی بچی گھر سے بغیر پردے کی نہیں نکلے گی۔ یہ تو بیسک ہے، پرائمری ہے، یہ محنت کی شروعات ہے۔ ہم یہیں فیل ہیں، تمہارے نعرے سے کیا ہوگا؟ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہے مدد کرنے والا۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کیونکہ سارے یہودی نہیں کرتے تھے، یہودیوں میں سے کچھ ہی کرتے تھے، وہ جو ان کے یہودیوں کے علماء تھے وہ کرتے تھے ایسا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمات کو یعنی تورات کے احکامات کو بدلتے تھے اپنی جگہ سے۔ ویقولون، اور اس طرح کہا کرتے تھے، سمعنا وعصینا، اور کہا کرتے تھے واسمع غیر مسمع، اور کہا کرتے تھے راعنا لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو موڑ توڑ کے باتیں کرتے تھے۔ وطعنا فی الدین، اور یہ سب کا سب کرتے تھے وہ دین پہ تانا لگانے کے لیے۔ دین پہ تانے کا مطلب ہے حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے۔ ولو انہم، کاش وہ لوگ کہتے سمعنا و اطعنا، ایسے ہی کہتے واسمع وانظرنا، لکان خیر لہم، یعنی سیدھی ساتھ بات کرتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ ولیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو وہ ایمان نہیں لا سکیں گے، نہیں لائیں گے مگر ان میں سے کچھ تھوڑے۔ اے اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم پھیر دیں چہروں کو، مسخ کر دیں چہروں کو، صورتوں کو بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ان چہروں کو پیٹھ کی طرف موڑ دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور سنیچر والوں کی طرح تم پر بھی لعنت ہو جائے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہم آنس وحشتنا